Khan from BS Botany, who was sharing our experience. For the same purpose, I'm going to welcome Mr. Bilal Ashraf to come on the stage and share his experience. Please welcome him. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بلال اشرف ہے اور میں بی ایس فزکس تھرڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عربک فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، جو کہ ہمارا کورس ہے۔ اس کے نہ صرف میری بلکہ ہمارے معاشرے پر بھی کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں اس دور میں یونیورسٹی لیول پر ترجمہ قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یونیورسٹی نے ہمارے لیے اس کورس کو متعارف کروایا، جس کے ذریعے ہم نہ صرف قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں سب شکر گزار ہوں ہمارے ورتھی وائس چانسلر IUB جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ڈین آف فیکلٹیز اسلامک لرننگ جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان اور ڈائریکٹر کیمپس بہاول نگر جناب رفاقت صاحب کا، کہ جن کی انتھک محنت اور کوششوں سے یہ کورس ہمارے یہاں کیمپسز میں شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر عابد الرحمان صاحب کا، کہ جنہوں نے انتہائی محبت سے اس کورس کو اس انداز سے پڑھایا کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی روح بیدار ہو گئی۔ میں اس کے تاثرات کے بارے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا بالکل آسان ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ اس کورس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں نماز کی صورت میں ہوا ہے۔ نماز جو کہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جب ہم پہلے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم نماز میں کیا بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا گفت و شنید کر رہے ہیں، لیکن جب سے اس کورس کے ذریعے ہم نے پڑھا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اور ایک ایک لفظ کو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں اور ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ کو بڑے لاڈ اور پیار سے کہہ رہے ہوں۔ جس کو نماز کا ترجمہ اور تشریح نہیں آتا، جس کو نہیں پتا کہ نماز کے اندر ہم کیا بات کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات کا آنا بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کو ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کورس کے ذریعے ہم نے جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تو ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کا ہونا عام ہو گیا۔ اس کورس سے ہم نے 232 الفاظ سیکھے، جو کہ قرآن مجید میں تقریباً 40,000 مرتبہ آئے ہیں، یعنی کہ 50% قرآن کے الفاظ ان 232 الفاظ کی ضمائر کرنے سے ہمیں معلوم ہوئے، جس نے ہمیں قرآن مجید سیکھنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوئے۔ اس کے انسان جتنا جلدی عمل سے سیکھتا ہے اتنا جلدی پڑھنے سے نہیں سیکھتا۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے قابل استاد جناب ڈاکٹر عابد الرحمان صاحب نے ہمیں انتہائی محنت اور شوق و لگن کے ساتھ ایک ایسے طریقے سے متعارف کروایا جسے ہم TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے، منہ سے بولتے، دماغ سے سوچتے اور مل کر اور ہاتھ کے اشارے سے ہم کرتے ہیں۔ اس طریقے کے ذریعے ہم نے بہت سے الفاظ کو بآسانی سے یاد کیا، ان کے تراجم کو بہت آسانی کے ساتھ ہم نے پڑھا اور لکھا۔ اس کورس سے ہم نے 12 عادات سیکھی، جس کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو انسان مجھے جس متعلق سوچے گا، میرا جیسا گمان رکھے گا، میں اس کو ویسا ہی ملوں گا۔ اس کے بعد شامل صورتوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور اس کی ذات کی صفات میں یکتائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں پڑھا۔ اس کورس سے ایک ہمیں یہ معاشرے میں فائدہ ہوا کہ جو ہمارا پریئر روم تھا جہاں ہم نماز پڑھتے تھے، وہ پہلے اتنا فل نہیں ہوتا تھا، وہاں سٹوڈنٹس بہت کم آیا کرتے تھے، یا آتے تھے تو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کورس کو پڑھنے کے بعد 29 کلاسز میں یہ کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہماری رغبت ہی ایسی پیدا ہوئی کہ ہم وہاں پر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سے وہ روم بالکل بہت مکمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اس میں بہت ہی اچھی عادت آئی وہ یہ کہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بسیز میں جو پہلے دوسری ایکٹیویٹیز کرتے تھے، مثال کے طور پر کوئی سانگ سن رہا ہے، کوئی قوالی سن رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن جب سے ہم نے TPI کے متعلق پڑھا ہے تو اسٹوڈنٹس بسیز میں بیٹھ کر اور اس کے علاوہ بھی اپنے خالی اوقات میں جہاں پر وہ فری ہوتے ہیں اس وقت یہ TPI کی مشقیں کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کا جو وقت ہے وہ ضائع ہونے کی بجائے قیمتی بن جاتا ہے۔ ان سب سے ہمیں جو تصور اور احساس کا جذبہ ملا ہے وہ یقیناً ایک نئی چیز ہے جو ہماری روح کو بہت تسکین دیتی ہے۔
اس کورس کی وجہ سے ہم اپنا احتساب کرتے ہیں. میں آپ اور یہاں بیٹھے ہوا ہر انسان اس چیز کا احتساب کرے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. کیا ہم ٹھیک طریقے سے جا رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ اس بات کا اپنا احتساب کیجئے کہ ہم کیا دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کہیں اپنے اس رب ذوالجلال کو ناراض تو نہیں کر رہے. اس کے لیے ایک اپنا پلان بنائیے, منصوبہ بنائیے اور اس کا صبح و شام اس کو عمل کیجئے, اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کر سکیں. آخر میں پھر سے استاد محترم ڈاکٹر عابد الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے لیکچرز میں ہمیشہ اتحاد, محبت اور یگانگت کا درس ملا. ہمیشہ اسی چیز کا درس دیتے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی چیز کو انہوں نے اول رکھا. اور اب میری دلی خواہش ہے کہ یونیورسٹی اس کو ایک اور سیمسٹر میں پڑھائے تاکہ ہم اس سے مزید فیض یاب ہو سکے. میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا جس میں اقبال نے مسلمانوں کی خستہ حالی اور ان کی ترقی سے تنزلی کی داستان بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. والسلام.